بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک اب عساک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مؤدبانہ السلام علیکم۔ میں نے یہ قرآن کریم کی 2-3 آیات پڑھنے کا جو شرف اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس میں آج اس میں کوئی ایک چھپا ہوا راز ظاہر کرنے لگا ہوں جو ہمیں اس پہ غور کرنے کے لیے اللہ نے کہا، مگر ہم اس پہ غور نہیں کیا۔ اس میں بات اصل میں کیا ہے؟ وَمِنَ اللیل، رات کو یعنی چھپ کے عبادت کرو، دکھاوا نہ کرو۔ فتہجد بھی، تہجد برپا رکھ، نافلۃ لک یعنی تمہارے لیے نفع بخش یہ ہے۔ نافلۃ ان یبعث ربک مقاما محمودا، تیرے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ اور تجھے میں مقام محمود عطا کروں گا۔ اگر بغیر کسی محنت کے، بغیر سجدہ ریزی کے، بغیر عبادت کے اگر ملتا تو نبی کو دیتا۔ نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ، نماز تہجد برپا رکھ، تاکہ میں تجھے اس کے بدلے میں مقام محمود عطا کروں۔ مقام محمود کا ابھی تک پتہ نہیں، وہ جگہ جہاں دونوں طرف نظر آ سکے، ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں، وہ چیز جیسے کہ ہمیں اکثر تقریروں میں، نعتوں میں یہ سنتے آئے ہیں، آمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، مگر یہ نہیں پتا کہ آمد مصطفیٰ کیسے کسے تعریف کیا گیا اور مقرب کیا گیا، منتخب کیا گیا، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا شرف ملا تو خضع موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو گئے موسیٰ، گر پڑے تو بے ہوش ہو گئے، مگر میرے آقا عرش العظیم پہ گئے تو اللہ کے نور کو اپنے چہرے میں جذب کر لیا۔ ساتھ مگر مر جاؤں گا تو یار کے بوئے مروں گا، نہیں کھڑا رہوں گا یہیں پہ، کچھ بھی ہوا آپ استقامت میں رہے۔ تو جو چہرے میں نور، جو اللہ کا نور، حقیقی نور کو چہرے میں جذب ہوا تو کیا ہوا؟ مصطفیٰ بن گئے، منتخب ہو گئے۔ کس لیے؟ امامت نبیوں کی امامت کے لیے۔ اس میں حقیقت راز تو یہ تھا۔ آئے افسوس اگر کوئی سمجھ لے، یہ کہتے ہیں کہ عالم کی بڑی شان ہے، مگر یار علم سمجھ تو لو پہلے، اس کا سمجھنا کیا ہے؟ یہ اسی وقت سمجھے گا جب اس کا اندر تک کا پردہ اٹھ جائے گا۔ یہ جو قل رب ادخلنی، یہ قل کا جو صیغہ ہے، یہ صیغہ امر ہے۔ قل مانے کہہ دو، کہ تجھے حکم دیا جاتا ہے یہ کہہ دو۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ کہہ دو، یہ مانگ مجھ سے، کس سے؟ اللہ سے۔ وَقُلْ رَبِّ، پروردگار سے مانگ، أَدْخِلْنِي، داخل کر، مدخلا، اس میں داخل کر،
صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. کہاں؟ مدینے میں. اس کی حقیقت کیا ہے کہ مجھے مدینے میں اگر جاؤں تو وہاں سچے راہ، جو اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد کے لیے میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کی طرح صدق ہوا، سچے دل سے. آخر اجنی موقع، اور مجھے خارج کر. کہاں سے؟ مکہ شریف کے ظالموں سے. جب مکہ شریف سے ہجرت کی، آئے افسوس صحابہ اکرام رضوان اللہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جن کی شان کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. وہاں ان کے ساتھ کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کریم کی اس مد کی بات، اگر جو صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے یعنی گویا کہ اس نے انکار قرآن کریم کا کیا. تو کہاں تھے؟ غار ثور میں. غار میں ثور. مدد کس سے مانگی؟ اللہ سے. اللہ سے مانگی. مخرجنی صدقم و علی مجلا دن کا سلطان النصیرہ، اور میں اس سے خارج کر سچے صدق کے ساتھ ملا دن کا، اور مجھے مدد دے سلطان، مدد دے نصیرہ، طاقت میری مدد فرما. نصیر کہتے ہیں مدد دینا. مجھے طاقت دے یہ اتنا بوجھ اٹھانے کی. کیا؟ نبوت کا بوجھ اٹھانا، یہ دین کا بوجھ اٹھانا، اور اپنی تیری مخلوق کے سامنے میں دین کو وضاحت کرنا. یہ بوجھ، یہ معمولی بوجھ نہ تھا، یہ نبوت کا بوجھ. ایک نبی کا نہیں، تمام نبیوں کا بوجھ. اس کا مطلب کیا؟ 1,24,000 قوموں پہ جو جتنے بھی نبی ہیں ان سب کی امامت کا بوجھ اٹھایا. اگر افسوس اگر مولوی صاحب سمجھ آ جائے تو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، یہ مانگ مجھ سے. اللہ نے کہا کل کہہ دے، یہ مانگ مجھ سے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، مجھے حق پر رکھ. وَزَحَقَ الْبَاطِلُ، جو حق پہ تو ہوگا تو تمہارے سامنے باطل بھاگ جائے گا، کھڑا ہی نہیں رہے گا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو تھا ہی بھاگنے والا. تو کھڑا تو ہو، جب تو حق پہ کھڑا ہو جائے گا تو باطل بھاگ جائے گا. اچھا کان زحوقا، وہ بھاگ جائے گا. اچھا پھر میں تجھے کیا کروں گا؟ مننزلو، میں نازل کروں گا. مننزلو من القرآن، قرآن کو. ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، یہ شفا بھی دوں گا، قرآن کریم شفا بھی دوں گا تو رحمت بھی دے گا. رحمت للمؤمنین، مومنوں کو جتنے بھی ماننے والے ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ مان جانے والا، جو اس پہ یقین کرے گا، اس پہ تسلیم کرے گا، مان لے گا. ان کو میں رحمت بھی دوں گا، ماننے والوں کو دوں گا. آگے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو خسارہ ہے. جو نہ ماننے والے اسے ظالم قرار دے گا، ان کے لیے خسارہ ہے. اسے کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی جب تک یہ اندر کا غلیظ قلب مزکی نہ ہوا، خواہشات سے بھرا ہوا. کبھی بھی کہیں کہ اس میں انوار الہی سینے میں اتریں تو کبھی نہیں ہوگا. جب اس تمام معاملات سے نبی کہاں سے، کس سے مانگا؟ اللہ سے. تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگ لے. ایسے کہا نا، مجھ سے مانگ لے. پھر ساتھ یہ ایک تحفہ اور بھی دیا، جو مجھ سے مانگنے والے ہیں نا، مجھ سے مانگنے والے ہیں، میں جن پہ راضی ہوا تو ان پر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کی اتباع کر لو، میرے نبی کی اتباع کر لو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے اللہ سے محبت کرنے والو، اللہ سے محبت کرنے کی خواہش مند ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کر لو. مجھ سے محبت، اللہ کی محبت کرنے والے میری اتباع کر لو. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کر لو. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ سے محبت کرنے لگے گا. یہ دیکھا یہ مقام کون سا ہے؟ یہ مقام محمود. وہ چیز ادا کی جس میں میرا پروردگار راضی نہ ہوا، یعنی پیروی رسول میں نہ آیا،
مدینے کی گلیوں کا مسافر نہ بنا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو اللہ کے دین پہ ہے، سچے دین پہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کو اپنا دین بنائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ نہیں قبول ہوگا۔ وہی دین ہوگا جو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مور لگا دی کہ آج دین مکمل ہوا، اس میں نہ کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں نہ خارج کر سکتے ہیں۔ اس پہ عمل پیرا رہے، دنیا کی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے، کسی قسم کا کوئی تکبر نہ کرے میں پڑھا لکھا ہوں۔ اگر تمہارا بے شمار ڈاکٹر ایسے دیکھیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، ایک پرزہ خراب ہو گیا، اسے پتہ نہیں چلا کہ مجھے ماں بلا رہی ہے کہ بیوی بلا رہی ہے، یہ بھی نہیں پتا، مرضی کیا ملا پھر علم سے؟ کچھ ملا؟ سب اللہ ہی کی عطا ہے۔ جس نے علم دیا لے بھی لیا، اتنا علم دیا واپس لے لیا۔ یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے بلا رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے پیشاب کر دیا یا میں ویسے لیٹا ہوں۔ اور یہ ہمارے خلیفہ محترم اویس صاحب جانتے ہیں، کیونکہ میں واضح نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ جانتے ہیں، ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں، دیا کتنا تو لینے میں دیر کی بھی نہیں لگی، 1 منٹ بھی نہیں لگا ہے۔ تو یہی دیکھیں کہ ہمارا قلب، سانس کوئی ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو یار آکڑ کس بات کی ہے؟ تکبر کس بات کا؟ کیا تکبر کر رہے ہو؟ کیا آپ کے پاس وہ 1 سیکنڈ نہ لگائے؟ ہو سکتا ہے سانس لینے کی کوشش کرے، سانس ہی اندر نہ جائے، باہر بھی نہ آنے دے، جو ہم کر لیں مرضی، کیونکہ یہ پہلے ہی ہمارے کنٹرول سے تو پہلے ہی باہر ہے۔ تو اس کا بھروسہ کیا ہے؟ کوئی بھروسہ اگر کرنا تھا اسی پہ کرنا ہے، ورنہ توکل ہو، اس پہ بھروسہ ہے، ورنہ وکل ہو یعنی کہ اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ونوسنی تعریف کرنی ہے، الہی کا اس کی طرف خیر بہتر، جب وہ کرے ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کا انعام کا بدلہ انعام بھی دیں گے۔ جو اس کی یاد کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہٹا۔ میاں صاحب بھی ساری زندگی پڑھ پڑھ کر آخر اینڈ یہی ملا، کوئی نقرانی فاضل عربی، دورہ حدیث، شیخ القرآن، فقہ میں عبور حاصل تھا۔ کبھی ان کا نام انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں عالم ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بولی، کچھ عام یا کسے کہتے ہیں، کوئی مجھے تو نہیں ہے، کچھ بولی تو کچھ بولے کہتے ہیں میں 8 اخنوٹ کتورا، آئے 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 میرے میاں صاحب، میں 8 نوٹ کتورا، در تیرے تا آیا سائیاں پا کرم دا ٹولا، تیرے کرم نہ محتاج آ گیا ہوں میں تیرے سامنے، تیرا کرم مانگ رہا ہوں، تیرا فضل مانگ رہا ہوں، کوئی تکبر کی بات نہیں کی میں عالم کیا یہ شان ہے، یہ شان کی یہ شان ہے، کیا شان ہے یار؟ وہ دیتا بھی تو لینے کے لیے کیا ہے کسی کی مجال؟ وہ میاں صاحب جیسے لوگ، فاضل عربی، دورہ حدیث، شیخ القرآن، فقہ میں عبور حاصل کرنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ میں اکھنوٹ کتورا، در تیرے تا آیا سائیاں پا کرم دا ٹولا، میرے پر رحم کر دے، میری رحم نہ محتاج ہوں، کوئی گمان میرے علم کا نہیں، میں عاجز ہوں تیری بارگاہ کا، تیری بارگاہ میں سوالی ہوں، تیری رحمت کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو بھیک مانگنا کیا؟ مجھے آتا نہیں ہے، بھیک مانگنا مجھے آ نہیں رہا، تو یا اللہ میں تیرے ولی کے در پہ آیا ہوں، مجھے بھیک مانگنا آتا نہیں ہے، یہ مجھے مانگ کر دے، میرے لیے دعا کرے، یہ میرے لیے دعا کرے، ان کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، یعنی اپنی وہ بھی حیثیت کھو بیٹھے۔ خالی برتن لے کر جائیں تو اس میں کچھ ڈالے پڑے گا، تو پہلے تکبر سے، برائیوں سے فل ہے، تو اس میں ڈلے گا کیا؟ جگہ تو رکھی کوئی نہیں ہے۔ جب بھی جائیں خالی برتن لے کر جائیں، جیسے کہ
وہ لوگ تو علامہ وغیرہ تو کہتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ آپ نے سب نے سن رکھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار سن رکھا ہے۔ وہ حضرت بلول رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رحمۃ اللہ کے پاس گئے تو مریدوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے عالم، تو اس دیوانے کے پاس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار ان کی بھی تو علم سے شناس ہونا چاہیے۔ جب ان کے پاس گئے تو پوچھا کیوں آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ اچھا عالم ہے، اچھا دین کی خدمت کر رہا ہوں، دین سکھا رہا ہوں لوگوں کو، عالم۔ اچھا آپ نے کتنا چھوٹا سا لفظ پوچھا کہ آپ کو کھانا کھانے کی تربیت آتی ہے؟ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے کہ پتہ آپ کو؟ تربیت کھانے کی تربیت آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی، کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا تربیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، چھوٹے چھوٹے نوالے اور چبا چبا کر کھائیں۔ تو آپ نے جنا غصہ کر گیا، حضرت بلول رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گئے، انہوں نے اپنی چادر جھاڑی اور دوسری جگہ چلے گئے۔ اس کو کھانا کھانے کی تربیت نہیں ہے، کہتا میں عالم ہوں۔ دوسری جگہ گئے، پھر مریدوں نے کہا کہ یار کیا جا رہے ہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو آپ نے تو ٹھیک کہا ہے، باقی ایسے ہی ہے۔ وہ مولوی تو یہ غلط سین ہوئی، بسم اللہ کرے کھاتے ٹھا، ایسے ہی ہے نا، کوئی بیسک بات تو نہیں ہے۔ آگے گئے تو پھر گئے، اچھا بھائی کیوں آئے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ حضور اس لیے یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہو؟ کیا کہ میں دین کی خدمت، عالم ہوں۔ عالم والا کھانا چھپایا، پھر جلال میں آ گئے حضرت بلول، پھر آگے نکل گئے۔ تیسری بار جب پہنچے تو انہوں نے کیا کہ ہاں جی سیکھنے آیا ہوں۔ کیا؟ سیکھنے آیا ہوں، دین سیکھنے آیا ہوں۔ وہ اگر کسی کے پاس جاتے ہو طالب علم بن کر جاؤ یار، عالم بن کر کیا جاتے ہو یار؟ تو علم حقیقی سے تو شناس ہی نہیں ہے، تو عالم کیسا؟ عالم تو وہ ہے جو لوح محفوظ پہ لکھا وہ پڑھ کر واپس بھی آ جائے، ہم تو اسے عالم سمجھیں گے۔ تو تجھے تو ماں بھی نہیں پہچانتی تو ہم عالم کیسے بن گیا؟ کس نے بنایا؟ میں حضور سیکھنے آیا ہوں۔ اب وہی جس کو کھانا کھانے کی تربیت نہیں ہے، جی حضور میں وہی۔ تو آپ نے فرمایا کھانے کے آداب یہ ہے کہ لقمہ، سب سے پہلا لقمہ حلال ہو۔ لقمہ حلال ہو تو بسم اللہ بھی پڑے گا۔ ورت کی کتے کا گوشت ہو تو بسم اللہ پڑھیں گے پاک ہو جائے گا، اور سود کھائیں تو بسم اللہ کر کے کھائیں تو کیا پاک ہو جائے گا؟ سب سے پہلا ادب کیا؟ رزق حلال۔ وہ کیا ہے؟ میں یہ ایک بات تھوڑی سی کرنے والی نہیں بس مگر کہہ دیتا ہوں، کسی کو تو سمجھ آئے گی۔ یار کھانا کھائیں اسی وقت جس وقت مردار بھی لال ہو جائے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ آئی بات میری کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ کوئی سمجھ آتی ہے کسی کو؟ کھائیں اس وقت جس وقت مردہ یعنی آرام وہ بھی حلال ہو جائے، اس وقت کھائیں، تو پھر وہ آرام تو نہ ہوا۔ جب آپ کی جان جاتی ہو زندہ رہنے کے لیے، اپنی جان بچانا فرض ہے، نماز جیسے نماز فرض ہے، جان بچانا فرض ہے، تو کر لیں، تو کھائیں ایسے نا کہ دوسروں کو دیکھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ جتنا عرصہ تو بچ سکتا ہے بغیر کھائے پیے، صبر کر تو اس وقت کھا جس وقت تمہارے لیے وہ جائز ہو چکا ہو۔ زندہ رہنے کے لیے کھا، کھانے کے لیے زندہ نہ رہو کہ میں کھاتا رہوں، اس لیے مجھے زندگی چاہیے، میں کھاتا رہوں نہ۔ زندگی کے لیے کھا، کس کے زندگی کے لیے؟ عبادت کی زندگی کے لیے۔ تیرا پروردگار اے کائنات کے بادشاہ میں عبادت گزار بنا دے، پرہیزگار بنا دے، انہیں گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا،
شکر گزار بنا دے، جس حال میں رکھے اسی پہ راضی رہنے کی توفیق دے دے۔ یہ تو سیکھا نہیں ہے تو علم کون سے پڑھا ہے؟ اگر یہ نہیں سیکھا تو علم کون سے پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ بات سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں، لوگوں کو چھوڑیں یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یار اسے اپنے نفس کو پہلے مکمل کریں، اس کی اصلاح کریں۔ کیا اس کے اندر کسی برائی کا خیال آتا ہے؟ سمجھے جی برتن ٹھکورا انہیں اجی کچا ہے، یہ پکا نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے برائی بھی آئے، سب کچھ آئے گئے، اختیار بھی آئے، مگر کہے کہ میرا یار ناراض ہو جاتا، میں نہیں کرتا، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، میرا یار ناراض ہوگا۔ یار کون؟ صرف اللہ ہی کو پکڑے۔ تو پھر اللہ بھی کہتا تو نے آج سب چیزوں کو چھوڑا میرے لیے، آج میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا، آج میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا۔ اس کو کہا کہ یاد اللہ لنور ہی من یشاء، ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی نور سے۔ ود اللہ یہدی من یشاء من عبادہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ سارے ہم کہتے ہیں نا کہ سبھی اللہ کے بندے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یا ایھا الناس، ہو اے لوگو، کچھ لوگوں کے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کچھ لوگوں کے من عبادی، اے میرے بندو، ہے تو سارے اسی کے ہیں، مگر اس کے مقام اعلیٰ وہ جو اپنی خواہشات پہ جنہوں فتح حاصل کر لی تو اللہ کی رضا پہ جھک گئے، مر گئے یار کے بوئے، اور مرے بغیر جنت نہیں ملے گی، قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ 4 آدمی، وہ نبی، وہ جنہوں نے موت کا ذائقہ لے لیا، یہ نہیں کہیں کہ وہ ذائقہ نیک لوگوں کے کیا کرے گا، موت کیا کرے گی، ذائقہ دے گی۔ بد ذائقہ بھی چیز ہوتی ہے نا، بد ذائقہ والے ہورن، ذائقہ والے ہورن، کل نفس ذائقۃ الموت، کچھ ذائقہ لیں گے، پہلے اسلامی کریں گے کہ آپ کو پروردگار خالق کائنات بلا رہا ہے، وہ خوشی سے پھول جائے گا، اچھا کائنات کا بادشاہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی چادر اس نے کندھے پہ رکھی، تیار ہوئے، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر موت کا کیا ڈر ہوگا؟ پھر ہم کیوں نہ غازی بنے؟ ہے مجال کسی کی ہمیں کچھ خاص دے سکے؟ یہ کہتے ہیں جہاد فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا، مرنا ہی نہیں آپ نے سیکھا، ابھی تو آپ نے مرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ پہلے مرنا سیکھیں پھر جہاد پہ جائیں، کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں کھڑی رہے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو فتح نہ حاصل ہو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وَكَانَ زَحُوقًا، یہ بھاگنے والے ہیں، آپ کھڑے رہو جاؤ۔ میرے دوستوں، لوگوں کی جنگ لڑنا چھوڑیں، اپنی نفس کی جنگ لڑیں، اس کو مزکی کر لیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کر لیا، من قد افلح من تزکا، تاکہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ تو یہ کہیں کہ بنیاد ہی ہماری ہو کہ میں پیر بن جاؤں، مجھے کرامت مل جائے، میں نے کیا کرامت کرنی ہے؟ میں کائنات کے بادشاہ کی دوستی لگانے کے لیے مجھے چھوٹی چیزوں کو تو طلب ہی نہیں ہے۔ میں اگر کسی کی دوستی لگائی تو اس جگہ کا لگاؤں گا جہاں کو پہنچے گا نا۔ سب چیزیں چھوڑیں، ہر چیز کو فنا کریں، جو خواہشات آپ کے دل میں آتی ہیں اسے بارگاہ الہی میں اس کی رضا میں قربان کرتے جائیں۔ ایک وقت آئے گا وہ خود ہی بلا لے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام صلاۃ کو انگارہ دکھایا تو کوتور پہ بلا دی، یار ادھر ہی آ جا، یار ادھر ہی آ جا، تو بلا لیا۔ کیوں بلایا؟ اس قابل بنے، اس جگہ پر پہنچے تو بن گیا۔ تو جب تک یہ نہ ہوگا تو یہ آپ کو پتہ، چونکہ پہلے شاید نہ ہوا کہ مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں منتخب بنا۔ کس کے لیے؟ امامت کے لیے۔ کیوں منتخب ہوئے؟
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال جمال، اس کا نور حقیقی اپنے چہرے میں سمایا، اس قابل بنا گیا کہ تمام نبیوں کی امامت کرانے کے اہل ہو گئے، ان کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اہم عالم ہے، جو عالم کی بڑی شان ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے جو اس کو یہ کریں وہ کریں، یا تو پھر عالم نبی تھی دوسرا درجہ، عالم نہ ہونا دسیا، نبی تھی دوسرا درجہ۔ آئے افسوس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو منتخب رسول ہیں، ان سے بھی آگے کھڑے ہو گئے جا کے۔ کیا اسے یہ لکھا پڑھا نہیں ہے آپ نے؟ میں نے پڑھایا نہیں آپ کو کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے تو آپ کی ساری زندگی کے اعمال غارت میں کر دیے جائیں گے؟ آپ میں نے پڑھایا نہیں آپ کو؟ اور زور سے بولے، پڑھایا آپ کو؟ تو یہ نبی کے فیصلے کے آگے نکل جائے۔ وہ چار آقیدار یار جو ان کو دوست بنایا، تو یہ کس نے بنایا؟ محمد رسول اللہ نے، تمام نبیوں کے بادشاہ نے، تمام نبیوں کے امام نے۔ اگر ان کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے کہ نہیں، تو نبی سے بعد اگر دوسرا معاملہ تو یہ ہے، یہ مسلح رسول کا نام لینے والی ہے۔ مسلح رسول کا کبھی منہ دیکھا ہے؟ مسلح رسول کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلح امامت پہ کھڑا ہوا، مسلح رسول پہ جو جس نے کھڑا ہونا تھا وہ صدیق اکبر ہی تھے، جن کو میرے آقا حضور نے کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ کسی کو نہیں یہ جرأت حاصل ہوئی۔ میرے دوستو، آخر میں یہی بات کہوں گا، ہر وقت شیشے کی طرح اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، کہیں کہ میں اللہ کے رسول کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، اس کے دل میں جو کوئی ایسا خیال تو نہیں آ رہا، ایسی اس کی مستی محبت میں ڈوب جائیں کہ آپ کو دوسرا کوئی یاد ہی نہ رہے، دنیا کی کسی مصیبت کو اب یاد ہی نہ رکھیں، ایک ہی تمنا دل میں رکھیں، اللہ میں نے صرف تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میں سب تیرے لیے، دنیا کی کسی خواہش کا اظہار ہی نہ کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، یہ نیت ہی رکھیں، وہ دن دور نہیں، اللہ آپ کو پسند کر لے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔